أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن اللہ کان سمیعا بصیرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور آپ اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو، جو خانہ کعبہ کی کنجی رکھتے تھے اور زمانہ جاہلیت سے بیت اللہ کے قریب بردار تھے، ان کو بلایا اور ان سے بیت اللہ کی کنجی طلب کی تو انہوں نے دینی چاہی. اتنے میں حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ، اب یہ کنجی مجھے سونپ دیجئے تاکہ میرے گھرانے میں حاجیوں کو زمزم پلانا اور کعبہ کی کنجی کا رکھنا دونوں باتیں جمع ہو جائیں. تو یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کنجی طلب کی. پھر وہی واقعہ ہوا، آپ نے تیسری بار طلب کی. اس پر عثمان بن طلحہ نے یہ کہہ کر دی کہ اللہ کی امانت کے ساتھ آپ کو دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے اور وہاں جو بت اور تصویریں تھیں سب اتروا کر باہر پھینکوایا. ان تمام چیزوں کو مٹوا کر آپ باہر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، اس کی خدائی میں کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ کی مدد کی اور کفر کی ساری فوجوں کو شکست دی. آج کفر کے سارے فخر و غرور، خون کے سارے پرانے انتقام اور ایام جاہلیت کی کل جانی اور مالی دعوے اور جھگڑے میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے. اب صرف دو عہدے باقی رہیں گے، ایک خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری، اور دوسرے حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب. تو اس خطبہ کو آپ پورا فرما کر بیٹھے ہی تھے تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور کنجی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا میرے گھر میں جمع ہو جائیں. لیکن آپ نے انہیں کنجی نہیں دی اور طواف میں مشغول ہو گئے. ابھی 2 پھیرے ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، یہی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ آیت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت شروع کی. آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور ارشاد ہوا کہ لو عثمان، ہمیشہ کے لیے یہ خدمت تمہارے سپرد ہے. آج کا دن وفا کا، نیکی کا اور سلوک کا دن ہے. تو اس پر عثمان بن طلحہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن جب حضرت علی نے یہ آیت انہیں تلاوت کر کے سنائی تو بے ساختہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. انہی کے گھرانہ اور نسل میں آج تک بیت اللہ کی کنجی رکھنے کا منصب چلا آ رہا ہے. تو حضرت عثمان بن طلحہ کا خود اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم سوموار اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی، لیکن آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان سخت کلمات کو برداشت کیا اور پھر فرمایا، عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں کنجی سپرد کر دوں. اس وقت اس پر میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں،
اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنا دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب کی، جو میں نے پیش کر دی۔ بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کنجی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے تم سے کبھی کہی تھی ہجرت سے پہلے وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں دوں۔ میں نے عرض کیا بے شک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ وہ کنجی چونکہ عثمان بن کے طلحہ کے پاس تھی تو وہ کنجی کے اصل پرانے امین تھے، تو اس نے کہا بھی تھا دیتے ہوئے امانت کے طور پر دیتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے جب اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تو اس کو واپس کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک شکل تو بن گئی تھی، اس لیے اس آیت میں یہ حکم آ گیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ تو مراد امانات کو اس کے اہل کے سپرد کرو، مراد یہ کہ حقوق جو ہیں اہل حقوق کے سپرد کیے جائیں۔ تو چونکہ یہ آیت کا اصل ایک شان نزول ہے، لیکن یہاں حکم عام ہے، کیونکہ اصل تو آیات کا شان نزول جو ہوتا ہے آیات کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ حکم عمومی ہوتا ہے، تو یہاں حکم عام ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی حقوق ہیں کسی کے تمہارے ذمہ جی وہ ان کو پہنچائے دیں، تو یہ حق بھی امانت ہی ہوتا ہے نا، تو ان کے مستحقین کو ضرور پہنچانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کے مخاطب سارے ہیں، حکمران بھی ہیں، اہل حکومت بھی، عام مسلمان بھی، ہر شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے۔ تو لوگوں نے تو امانت صرف سمجھا کہ مال کی امانت ہے، کہ بس کسی کا مال کسی کے پاس رکھا ہوا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ اصل امانت اتنی نہیں ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور بھی قسمیں ہیں۔ چونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس میں مال تو نہیں تھا، یہ تو کنجی تھی، ایک منصب تھا، ایک عہدہ تھا، بیت اللہ کی خدمت کی نشانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھی کر دی، اس آیت میں بھی اس کو امانات میں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی عہدے اور مناصب ہیں جی وہ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، تو چاہے وہ حکمران ہو یا مثلاً بڑے ملک کا ہو، چھوٹے ملک کا ہو، یا کسی ادارے کا ہو، ادارے کا پرنسپل ہو، معتمم ہو، ناظم ہو، یعنی وہ امانت جو ہے عہدوں والی وہ سپرد کرے تو ان کے سپرد کرے جو اس کے اہل ہیں جی۔ تو اس وجہ سے یہ امانتیں ہیں، ان کو اہل کے سپرد کرنا ضروری ہے، اور اگر نا اہل کے سپرد کر دیا تو اس بارے میں بڑی سخت وعید شدید آئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی، اقربا پروری اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ اس کا نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو جمع الفوائد کی روایت ہے یہ۔ تو حدیث میں ارشاد نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک امانت اور بھی ہے، کیا؟ المجالس بالامانہ، یعنی مجلس امانت داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، اہل مجلس کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں تک نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں، اور اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو یہ بھی ایک طرح امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح مشورے کے مسئلے میں بھی امانت ایک حدیث میں آتا ہے جی کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، المستشار مؤتمن، یعنی مشورہ دینے والے پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو، اور اگر جان بوجھ کر خلاف اصل اور غلط مشورہ دیا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں بہرحال یہ جملہ لفظ امانات فرمایا گیا ہے، ان تؤدوا الامانات نہیں فرمایا، ان تؤدوا الامانات جمع کا صیغہ استعمال کیا،
تو اس میں سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی گویا تاکید فرمائی گئی ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ امانت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کا جو حق تم پر واجب ہو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ کسی امانت میں خیانت روا اور جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جاننا یہ چاہیے کہ انسان کے معاملات کے کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک یا تو انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ ہیں، دوسرا عام لوگوں کے ساتھ ہیں یعنی حقوق العباد آ جاتے ہیں، اور تیسرا اپنے نفس کے ساتھ ہیں۔ تو بہرحال تینوں قسموں میں امانت کی رعایت کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ تو قرآن پاک میں بہت سے موقع میں امانت کی تاکید ادا کرنے کی تاکید آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی ادائیگی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بہت کم ہی ایسا کوئی موقع ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ تو یعنی اس قسم کی چیزیں تو بہرحال یہ ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا۔ اور دوسرا اس میں جملہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کیا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی جس کے اندر کیا ہے صلاحیت ہے اور جس کا منصب ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں حکام ہی فیصلہ کرتے ہیں، عام آدمی تو فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے حقیقتاً یہاں خطاب حکمرانوں کو ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ فیصلے صحیح کریں، کہ جو اختلافات، نزاعات، مقدمے وغیرہ ہیں جی تو انصاف کے ساتھ ان کو کریں، کسی دباؤ یا لالچ یا دوستی برادری یا سفارش کے اثر سے کسی کی جانبداری نہ کریں، بلکہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق احکام صحیح جاری کریں اور انصاف کے ساتھ کریں۔ باقی یہاں بین الناس کا لفظ آیا ہے، یوں نہیں فرمایا بین المسلمین یا بین المومنین، تو اس میں اس بات کی اس طرف اشارہ ہے کہ انسان سارے اس میں برابر ہیں، فیصلے میں کسی کی طرفداری نہیں، چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، دشمن ہو، دوست ہو، بیگانہ ہو، اپنا ہو، جی اپنی نسل قبیلے کا ہم رنگ ہو، ہم زبان ہو، جی یا کوئی غیر ہو، بہرحال سب کے لیے انصاف ضروری ہے۔ جی تو مطلب اس قسم کے تعلقات کو جو ہے نا سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ اس قسم کے سب تعلقات سے برتر اور بالا ہو کر حق و انصاف کا تقاضا کرے، پورا کرے اور فیصلہ کرے صحیح طریقے سے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے حاکموں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے، جبکہ سوائے عرش کے کہیں سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 میں سے ایک عادل فرما روا ہے، جی جو حکمران ہے اور عدل کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی، دوسرا انصاف کرنے والے حکمران کی، اور تیسرے روزہ دار کی۔ تو آگے فرمائے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یعنی مزید تاکید ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جی جو نصیحت تمہیں اچھی کی ہے بہت ہی اچھی ہے، یعنی جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت ہی اچھی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اور اخیر میں فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتوں کو اور جو لوگوں کے امانت و حقوق اور اس کے درمیان تصفیہ فیصلہ کے متعلق تم سے باتیں صادر ہوتی ہیں خوب سنتے ہیں، اور تمہارے افعال کو جو اس معاملے میں تم سے صادر ہوتے ہیں خوب دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ظلم کے حکم کے خلاف کرو گے، ظلم کرو گے یا کوتاہی کرو گے تو سزا کے مستحق ہوگے۔ تو گویا ان لفظوں میں سمیع بصیرہ میں وعید ہے کہ جو گڑبڑ کرے گا اللہ کو سب پتہ ہے، وہ پکڑے گا اور سزا دے گا۔ جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے خلاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔